لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، مہدوی سماج کے سلسلے دروس میں آج آپ سب کو تیسرے درس میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اسلام اور اورینٹلزم کی سٹڈیز پر اگر غور کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان اورینٹلسٹ نے، یعنی اسلام شناس غربیوں نے، مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے اسلام شناسوں نے اسلام کے خلاف جو اقدامات کیے اور اسلام کے خلاف کام کرنا شروع جب کیا تو وہ دور آج کل کی بات نہیں تھی۔ یہ زمانہ مثلا پچھلے کچھ عرصے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ اسی زمانے سے شروع ہوا ہے۔ یہ دور وہی دور ہے جس دور میں ظہور اسلام واقع ہوا ہے۔ اسلام پیغمبر اکرم نے دنیا کے سامنے متعارف کروایا ہے، اور اسی زمانے سے اور مختلف ادوار میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اندرونی سازشیں بھی اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، بیرونی سازشیں بھی اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں۔ اسلامی لبادے میں بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیرونی طاقتیں بھی کار فرما ہیں اور پوری طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہیں، اسلام کو اپنی خشونتوں کا اور اپنی خیانتوں کا ہدف قرار دے رہی ہیں۔ لیکن آج کے اس درس میں ہمیں اس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے کہ وہ علل و اسباب، وہ کازز اور ریزنز کیا ہیں جن کی بنا پر آج کے دور میں عالمی پیمانے پر اسلام کا جو چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اورینٹلسٹ کی نگاہوں سے اور ان کی تحریر سے اور ان کے پلیٹ فارم سے، وہ کیوں اس طریقے سے مخدوش ہو گیا ہے اور حقیقی مفاہیم، اصلی معارف اسلام دنیا کے سامنے پیش نہیں کیے گئے۔ اس کے علل و اسباب کیا ہیں، اور خاص طور پہ اس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے کہ وہ منابع کون سے تھے جسے پیغمبر اکرم نے حقیقی اسلام کے لیے متعارف کروائے تھے، انٹروڈیوس کروائے تھے، وہ سورسز کون سے تھے، اور کیا انہی سورسز کے ذریعے سے اسلام کو حاصل کیا گیا اور اسلام کو پہچانا یا پہچنوایا گیا، یا ان سورسز کو اوائڈ کرتے ہوئے، انہیں نگلیکٹ کرتے ہوئے کسی دوسرے سورس کو اسلام کا حقیقی سورس پہچنوانے کی کوشش کی گئی، اور اسی کے تحت اس پورے راستے کو اور اس پورے سلسلے کو قائم کیا گیا، جس کا نتیجہ آج کے دور میں اسلاموفوبیا، اسلام ہراسی ہے کہ ہمارے مختلف مسائل کو انسان اور آج کے دور کے شرق و غرب کے افراد ایک نیگیٹو نگاہ سے، نیگیٹو پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ممالک میں ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اگر حجاب کا مسئلہ ہو تو اس حجاب کے مسئلے کو بھی ایک بہت نیگیٹو طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام میں حجاب احترام کا سمبل ہے۔ اگر یہ مسئلہ جزیے کا مسئلہ ہے تو اسے بھی بہت نیگیٹو طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ایک ٹیکسیشن کا طریقہ ہے۔ اگر مسئلہ جہاد کا ہے جو کہ اسلام میں ایک ڈیفینسو سسٹم ہے، اسلام کا ایک ایسا نظام ہے جس میں اسلام دشمن طاقتوں کے حملوں سے دفاع کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، لیکن اسے بھی دنیا ایک انتہائی نیگیٹو انداز سے دیکھ رہی ہے۔ اسلام میں جو پولیگمی کا سسٹم ہے، متعدد ازدواج کا، ایک سے زیادہ شادیوں کا جو سسٹم ہے، اسے بھی دنیا کے سامنے بہت غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان جڑوں تک جائیں، ان روٹ کازز کو دیکھیں جس کی بنا پر اسلام کے حقیقی منابع جو پیغمبر اکرم نے متعارف کروائے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے منابع کی طرف جایا گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف ویسٹرنرز یا مغربی اسلام شناس ہی اس کام میں ملوث نہیں نظر آتے ہیں، بلکہ خود مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جس نے ان منابع سے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا جن منابع اور جن سورسز کو پیغمبر اکرم نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے تمام امت اسلامیہ کے حوالے کیا تھا اور اسے انٹروڈیوس کیا تھا۔
تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ان ادوار کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، یعنی کبھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پر اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کی گئی، کبھی ہم نے دیکھا کہ ایک عالمانہ انداز اختیار کیا گیا لیکن در حقیقت اسلام کے خلاف سازش ہوئی، کبھی ہم نے دیکھا کہ اقتصادی طور پر استعماری طور پر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اجتماعی طور پر سوشلی اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ جہاں جہاں اسلامک سویلائزیشن پنپتی ہوئی نظر آئی، اسلامک کلچر ابھرتا ہوا نظر آیا، وہاں پر اسے برباد کرنے کی اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ ان بنیادی علل و اسباب پر غور کریں گے جن کی بنا پر اسلام کا آج یہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہی بات ہے کہ پیغمبر اکرم نے کن افراد کو یا کس سسٹم کو ہمارے حوالے کیا تھا، اور بالآخر پیغمبر کی رحلت کے بعد، ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد امت نے کس سسٹم کو اپنایا، کن سورسز کو اپنایا اور کن ذرائع سے اسلام کی ترویج کا کام کیا، کن ذرائع سے اسلام کو سمجھنے اور اسے پہچانوانے کا کام کیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے جو ذرائع تھے وہ یہ تھے کہ پیغمبر اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اپنی رحلت تک، اپنے اس دنیا سے جانے تک، آخری دن تک ایک سسٹم کو تمام مسلمانوں کے سامنے متعارف کروایا تھا۔ اور وہ سسٹم کیا تھا؟ وہ سسٹم تھا اسلام کو پہچاننے کے لیے دو اہم منابع، قرآن اور اہل بیت۔ اسلام کو ان سے ہٹ کر اگر کوئی پہچانے گا تو وہ ایک تحریف شدہ اسلام ہوگا، ایک ڈسٹارٹڈ اسلام ہوگا، وہ اسلام کے اصلی چہرے کو نہیں پہچان پائے گا، اسلام کے اصلی مفاہیم کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں بار بار اس بات کی طرف تاکید کرتے رہے۔ ہم نے دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھا، ہم نے اس کے بعد ہجرت سے پہلے بعثت کے مختلف مراحل میں دیکھا، شب ہجرت دیکھا، مختلف جنگوں میں دیکھا، صلح کے وقت دیکھا، اور فتح مکہ کے موقع پر دیکھا، مباہلہ کے موقع پر دیکھا، خود ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی غدیر کے موقع پر دیکھا، اور یوم الخمیس کے موقع پر دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے اہل بیت کو قرآن کے انٹرپریٹرز اور قرآن کے مفسرین، قرآن کے محافظین کے طور پر پہچنوایا، اور بار بار اس بات کے اوپر تاکید کی کہ اگر علم لینا ہے تو اہل بیت سے لینا، اگر کسی کو حاکم قرار دینا ہے تو اہل بیت کو قرار دینا، اگر کسی کی اطاعت کرنا ہے تو میرے بعد میرے اہل بیت واجب الاطاعہ ہیں، ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اور اس بات کو پیغمبر اکرم نے مختلف طریقوں سے اپنے جو چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں اور اپنی امت کے لیے اسٹیبلش کیا، قرآن مجید کی آیتوں کو ان کے سامنے پیش کیا، جیسے انہی اہل بیت کے واجب الاطاعہ ہونے کو، ان کی اطاعت کے واجب ہونے کو قرآن مجید نے کیسے بیان کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اور حدیث کے ذریعے پیغمبر نے اس آیت کی اس طرح سے تفسیر کی کہ یہ اولی الامر میرے اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ان کے علاوہ اور کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے۔ پھر ان کی ولایت کو بھی قرآن مجید سے پیغمبر نے کیسے اسٹیبلش کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی ولی نہیں ہے، اس بات کو فراموش نہ کرنا۔ انہی اہل بیت کی ان کی محبت کو تمام تر اپنے چاہنے والوں کے سامنے، اپنے امتیوں کے سامنے قرآنی اس آیت کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے روشن کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اپنے قربا کے، اپنے اقربا کی محبت کے، ان کی مودت کے۔ اور اس آیت کو بھی احادیث کے ذریعے پیغمبر اکرم نے سمجھا دیا کہ کون میرے اقربا ہیں، کون میرے قربا شمار ہوں گے، کون مجھ سے نزدیک ہیں۔
جن کی مودت و محبت تمہارے اوپر واجب ہے۔ پھر اگر حدیث کے سلسلے کو ہم دیکھیں تو یوم الدار یعنی دعوت ذو العشیرہ سے ہی پیغمبر اکرم تمام مسلمانوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو اور تمام دنیا والوں کو متوجہ کرتے رہے کہ جب میں نہ رہوں گا تو اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے میرا جانشین کون ہوگا، کس منبع سے تمہیں استفادہ کرنا ہے، کون میرا وسیع قرار پائے گا، کون میرا وارث قرار پائے گا۔ جب دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی و خلیفتی فیکم، کون ہے تم میں سے جو میری اس امر رسالت میں مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی قرار پائے، تاکہ وہ میرا جانشین قرار پائے۔ تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی پیغمبر اکرم کی نصرت کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے ہی دن امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی اور جانشین ہے، یہی تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہوگا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پہلے دن سے پیغمبر نے امیر المومنین کے لیے بھی واضح کیا، اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی پیغمبر نے فرما دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میری رسالت کا حصہ ہے، میری نبوت کا حصہ ہے، میرے مشن کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ فاطمہ سے ہٹ کے کسی سے اسلام لینے کی کوشش نہ کرنا، اگر کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر امام حسنین علیہ السلام کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں ھذان ابنایا امامان، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے قیام کریں چاہے جنگ کریں تب بھی امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں اور صلح کر لیں تب بھی امام ہیں۔ پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے مختلف مواقع پر، مختلف مناسبتوں پر اہل بیت کے فضائل کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار پیغمبر اکرم انہی شخصیتوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اپنی زندگی میں ہی پیغمبر اکرم ان منابع کو، ان سورسز کو، ان راستوں کو، ان شخصیتوں کو تمام انسانیت کے لیے واضح کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو۔ اگر آپ کو اسلام شناسی میں قدم آگے بڑھانا ہے، اگر آپ کو اسلامی تعلیمات، حقیقی اسلامی تعلیمات حاصل کرنی ہے تو انہی منابع سے حاصل کرنی ہے۔ پیغمبر اکرم کوئی اپنی رشتہ داری کی بنا پر، اپنی قرابت داری کی بنا پر ان کی فضیلت نہیں بیان کر رہے، بلکہ انہی کو پیغمبر اکرم نے باکمال شخصیتوں کے طور پر امت کے سامنے متعارف کروایا ہے۔ اعلمکم اقزاکم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی ہی تم میں سب سے زیادہ عالم ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں، اب میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ساری باتیں پیغمبر اکرم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت رکھنے والا ہے۔ یہ تمام احادیث کا سلسلہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ پیغمبر اکرم اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے متمسک ہو، ان سے وابستہ ہو، ان سے دین حاصل کرنا، ان سے شریعت سمجھنا، ان سے قرآن کی تفسیر اور قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے معارف کو جاننا۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو یقینی طور پر تم اسلام کے نام کو تو حاصل کر لوگے، اسلام کا لبادہ تو اوڑھ لوگے، اسلام کا ایک اپیرنٹ چہرہ تو تمہارے لیے معین ہوگا، لیکن اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات تمہارے اندر نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان افراد کے راستے کو ترک کر دیا ہے جو حقیقی اسلام کا علم اپنے اندر رکھتے ہیں، جو حقیقی اسلام کے وارث ہیں، اسلام ناب محمدی کے جو مظہر ہیں، جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں جا بجا غدیر کے موقع پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، پیغمبر نے جب اس بات کو واضح کر دیا، یوم الخمیس پہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔
میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تب تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ہی میرے نزدیک حوض کوثر پر جمع ہوں گے، میرے پاس آئیں گے۔ یعنی اگر میری رحلت سے لے کے قیامت تک ہدایت کے سلسلے سے وابستہ ہونا چاہتے ہو، گمراہی سے دور ہونا چاہتے ہو، ڈسٹورشن اور تحریف سے دور رہنا چاہتے ہو، تو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنا تمہارے لیے لازم ہے۔ تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، ایک کثیر تعداد اسلام کے حقیقی معارف سے دور ہو گئی، کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن سکولرز، کیا وجہ ہے کہ اورینٹلسٹ اسلام کے اس چہرے کو یا سمجھ نہیں سکے یا انہوں نے توڑ مڑوڑ کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جو اسلام کا حقیقی چہرہ نہیں تھا؟ اس کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اہل بیت سے نہیں لیا، ان افراد سے نہیں لیا جن کے بارے میں قرآن مجید نے ان کی طہارت کی سند، ان کی صداقت کی سند پیش کی تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کو طہارت کی سند قرآن مجید کی اس آیت میں دی ہے، آیہ مباہلہ میں ان کی صداقت پر مہر لگائی ہے۔ تو اگر کوئی دین کو طیب و طاہر افراد سے نہیں لے رہا ہے اور سچے اور صادقوں سے نہیں لے رہا ہے، ایسے منابع سے نہیں لے رہا ہے، تو یقیناً اس کے دین میں جھوٹ اور کذب اور تحریف ملوث ہو جائے گی، پائی جائے گی، اور وہ حقیقی اسلام کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اہل بیت کے دامن سے متمسک ہونے والے افراد بہت قلیل تعداد میں رہ گئے تھے۔ اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے امت میں وہ جذبہ نہیں نظر آیا جو جذبہ پیغمبر اکرم کی ان تمام تاکیدات کے بعد نظر آنا چاہیے تھا۔ قرآنی ان تمام آیات کے بعد وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ شوق جو امت میں اہل بیت سے علم حاصل کرنے کے لیے پایا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں نظر آیا۔ اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ افراد جو معصوم نہیں تھے، وہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی سچ بولا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی علم سے کام لیا، کبھی جہالت کو ظاہر کیا اپنی، ایسے افراد سے اگر اسلام لیا گیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوا جو ہمارے سامنے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابیں جن کو صحاح کا نام دیا ہے، ان میں وہ سلسلہ اہل بیت جسے پیغمبر اکرم نے متعارف کروایا تھا، اس سلسلے کی افراد کے بہت کم مسانید اور ان سے بہت کم روایات، بہت قلیل تعداد میں ان سے روایات ملتی ہیں۔ یعنی جن کو پیغمبر اکرم نے عالم کے طور پر دنیا کے سامنے متعارف کروایا تھا، جنہیں باب مدینۃ العلم کہا تھا، جنہیں عالم آل محمد کہا تھا، جنہیں صادق آل محمد کہا تھا، جن کی سچائی کی، جن کے علم کے قصیدے خود پیغمبر اکرم نے پڑھے، جن کی فضائل خود پیغمبر اکرم کی زبان پر جاری ہوئے، امت نے ان سے اپنی کتابوں میں اور دین فہمی میں استفادہ نہیں کیا۔ اور تحریف کا سب سے بڑا ریزن جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت نے اگر اہل بیت کے سلسلے کو ترک کیا، اہل بیت سے روگردانی اختیار کی، تو گئی بھی کس کی طرف؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو پہلے دن سے پیغمبر اسلام کے، خود اسلام کے، قرآنی تعلیمات کے مخالف تھے، جنہوں نے کم و بیش تمام جنگوں میں پیغمبر کے خلاف محاذ اختیار کیا، پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھائی، مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی، اسلام اگر حاصل کیا گیا، حاکمیت اگر کسی کے حوالے کی گئی، تو ایسے افراد کے حوالے، یعنی وہ افراد جو 8ویں ہجری میں فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور اسلام بھی کیا لائے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام نہیں تھا بلکہ استسلام تھا۔ اپنی جان کے تحفظ کے لیے انہوں نے اسلام ظاہر کیا تھا، بلکہ جبکہ ان کے دلوں میں وہی کفر اور وہی کینہ اور وہی بغض اسلام کے سلسلے میں باقی تھا۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، ابو سفیان کی آل پر خلافت حرام ہے، ایسے افراد کو بھی مسلمانوں نے اپنا منبر دے دیا، اپنی مسجد دے دی، مسلمانوں نے تخت خلافت ان کے حوالے کر دیا،
جس کے نتیجے میں ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا کیسا چہرہ مین سٹریم اسلام کے طور پر دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں طلقاء کہا گیا فتح مکہ پر، جن کے ظاہری اسلام کو پیغمبر اکرم نے قبول کر لیا کہ اب ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، پیغمبر رحمت تھے۔ پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج مقابلے کا دن نہیں ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ اس بنا پر اپنی رحمت کو ظاہر کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے ان کا ظاہری اسلام قبول کر لیا، لیکن تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ اگر اس سلسلے کا کوئی فرد ممبر پر تمہیں نظر آئے تو فوراً اسے ممبر سے کھینچ لینا، اسے خلافت کا حقدار نہ سمجھنا، اس کے حوالے اسلامی حکومت نہ کر دینا۔ لیکن تاریخ میں یہ سلسلہ بھی ہمیں برسر اقتدار نظر آیا، اور ایسے افراد کو بھی امت نے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہہ کر پکارا۔ پھر تیسرے مرحلے پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں بھی مخالفت کی گئی بعض افراد کی جانب سے، اور پیغمبر کے انتقال کے بعد بھی ان کی مخالفت ہوئی۔ وہ بات جو پیغمبر اکرم نے قرآنی طور پر، وحیانی طور پر، شرعی احکامات کے ذیل میں بیان کی تھی، جب پہلے ہی دن بعض افراد جنہیں خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا تھا، انہوں نے یہ کہتے ہوئے ان باتوں کو ٹھکرا دیا کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ سب حلال تھا، میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں، پیغمبر کے زمانے میں یہ اعمال جائز تھے، میں انہیں ناجائز قرار دے رہا ہوں، تو یہیں سے بنیاد تحریف رکھی گئی، یہیں سے وہ مسیر، وہ راستہ الگ ہو گیا جو پیغمبر اکرم کا بتایا ہوا اور سمجھایا ہوا راستہ تھا۔ جب یہ بات پیغمبر اکرم کی زندگی ہی میں ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد جسے پیغمبر نے حرام بیان کیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، تو کسی کو اس بات کا حق نہیں تھا کہ پیغمبر کی حلال کردہ شے کو حرام قرار دے، پیغمبر کی حرام کردہ شے کو حلال قرار دے۔ لیکن ہم نے تاریخ میں ایسی مخالفتیں بھی دیکھیں جس کا نتیجہ آج کے دور میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کی رحلت کے بعد وہ سقیفہ کا واقعہ، جہاں ہم نے دیکھا کہ اسلامی معیارات سے ہٹ کے، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کے ایک شخص کو خلیفہ معین کیا گیا، مقرر کیا گیا، اور پھر اس کی خلافت کو تمام امت پر تحمیل کیا گیا، نافذ کیا گیا۔ وہاں وہ معیارات نہیں تھے جن معیارات کو پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں تمام مسلمانوں کے لیے قائم کیا تھا کہ اب اگر کوئی میرا جانشین ہوگا تو وہ علم میں بھی برتر ہوگا، وہ فضل میں بھی برتر ہوگا، وہ عدل میں بھی برتر ہوگا، وہ ہدایت میں قائد ہوگا، سربراہ ہوگا، ہر چیز میں سب سے زیادہ باکمال ہوگا، ہر شے سے زیادہ باکمال ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سقیفہ کے موقع پر جب سب سے پہلے خلیفہ کو معین کیا جا رہا تھا، جبکہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر خلیفہ کو اپنی جانب سے نصی اعتبار سے اپنے جانشین کو معین کر چکے تھے، لیکن معیارات کیسے تبدیل ہو گئے کہ اب گفتگو یہ نہیں ہو رہی ہے کہ ہم میں کون زیادہ پڑھا لکھا ہے، کون زیادہ اسلام شناس ہے، کون زیادہ قرآن سمجھتا ہے، کون کتنا بڑا عالم ہے، کون کتنا بڑا متقی ہے۔ تقویٰ معیار نہیں رہ گیا، علم معیار نہیں رہ گیا، بلکہ اب معیار کیا ہے؟ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس طائفے سے تعلق رکھتا ہے، کون مکے والا ہے، کون قریش والا ہے، کون مہاجر ہے، کون انصار ہے، کس کا تعلق اوس سے ہے، کس کا تعلق قبیلہ خزرج سے۔ یہ معیارات جن کو قرآن ختم کرنے کے لیے آیا تھا، جن کو پیغمبر اکرم نابود کرنے کے لیے مبعوث برسالت ہوئے تھے، انہی معیارات پر سب سے پہلا خلیفہ معین ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات تمام مسلمانوں کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ اگر اسلام اپنے حقیقی راستے سے ڈیویٹڈ نظر آ رہا ہے آج کے دور میں، اگر اسلام کا ایک نیگیٹو چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر اسلامی تعلیمات کو آج کے دور میں غیر عقلانی سمجھا جا رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی جڑیں کہاں پائی جاتی ہیں، کہاں سے نشأت پاتی ہیں، یہ بات سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ خلفاء برسر اقتدار آتے ہیں تو یہ ان احادیث کی کتابت کے سلسلے کو بھی روک دیتے ہیں جو پیغمبر اکرم کی اپنی تاکیدات سے جاری تھی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا قید العلم بالکتابہ،
میری زبان پر جو بھی علم جاری ہو رہا ہے اسے مکتوب شکل میں محفوظ کر لو، یہ تمہارے کام آنے والا ہے، میری ساری احادیث تمہارے لیے گرہ گشا ثابت ہونے والی ہیں، تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی دور میں منع کتابت احادیث کا سلسلہ سامنے آتا ہے کہ اب کوئی بھی پیغمبر کی حدیث کو نقل نہیں کر سکتا، اس کو مکتوب شکل میں مسلمانوں کے سامنے منتشر نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ افراد جو اب برسر اقتدار آ چکے تھے وہ اس بات کو بھلی بھانتی جانتے تھے، پوری طریقے سے جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی احادیث کے ذیل میں متعدد مقامات پر اہل بیت کو منابع تعلیم امت، منابع تعلیم اسلام کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ تو اب اگر اہل بیت سے ہمیں کنارہ کشی کرنی ہے، اب ہم نے جبکہ اہل بیت کے حق کو غصب کر لیا ہے، اہل بیت کے راستے سے ہمیں امت کو ہٹانا ہے، تو ہمیں ان احادیث کے سلسلے پر بھی، نقل احادیث کے سلسلے پر بھی پابندی لگانی پڑے گی، جن احادیث میں اہل بیت کی بے شمار فضائل، ان کے کمالات پائے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ احادیث نقل ہوتی رہیں، لکھی جاتی رہیں، امت اسلامیہ میں منتشر ہوتی رہیں، اور لوگ دھیرے دھیرے ہم سے متنفر ہو جائیں، ہم سے دور ہو جائیں، اور دوبارہ اسی اہل بیت کے راستے کو، اسی حقیقی راستے کو اختیار کر لیں۔ تو سب سے پہلے احادیث کی کتابت کے سلسلے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس پہ پہرا لگا دیا جاتا ہے، ممانعت قرار دی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 99 ہجری تک چلتا ہے، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک چلتا ہے، جب وہ منع کتابت حدیث کے سلسلے کو ختم کرتا ہے اور اس روک کو ہٹاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب پیغمبر اکرم کی احادیث کو لکھا جا سکتا ہے، اس کو منتشر کیا جا سکتا ہے۔ کس بہانے سے اس احادیث کی کتابت کے سلسلے کو روکا جا رہا تھا، اس پہ پابندی لگائی جا رہی تھی؟ اس بہانے سے کہ خود قرآنی آیات کی اہمیت کم ہو جائے گی، لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ رہیں، قرآن پر ان کا فوکس ہو، اس پر کانسنٹریٹ کریں، اس سے تعلیم حاصل کریں، اور حسبنا کتاب اللہ کے عقیدے کو اپنائیں۔ جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ افراد جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا وہ خود اپنے نعرے کے ساتھ وفا نہیں کر پائے، انہوں نے کئی جعلی احادیث اپنے موقف کو مستحکم کرنے کے لیے گھڑیں۔ اگر سب کچھ کتاب خدا سے واضح ہے اور روشن ہے اور ہمیں احادیث کے ذریعے تفسیر کی ضرورت نہیں، تو آپ نے خود کیوں احادیث گھڑیں؟ ہمیں اسی سلسلے میں ملتا ہے کہ جب منع کتابت حدیث ہو گئی خلفاء کی جانب سے، تو انہوں نے اپنی جانب سے بعض افراد کو قصہ گویوں کے نام پر، قصے کہانی سنانے کے نام پر، یا محدثین کے نام پر متعارف کروایا، انہیں مدینے کے اور مختلف مقامات کے منبر دیے گئے، اور ان سے حدیثیں اپنی شان میں گھڑیں، اپنی شان میں جعل کروائیں، یا پھر ایسی احادیث ان سے جعل کروائیں جو اہل بیت کے مخالف ہوں، اہل بیت کی شان کو نعوذ باللہ کم کریں، اور اہل بیت کی شان میں تقصیر کی مرتکب ثابت ہوں۔ اور یہی وہ سلسلہ ہے، یہی وہ مسئلہ ہے، یہی وہ حادثہ ہے جس سے بہت ساری جعلی احادیث ہمارے عالم اسلام کی کتب احادیث میں ہمیں نظر آئیں، جس کی وجہ سے علم رجال کا، جس کی وجہ سے بہت احادیث کی چھان بین کا اور اس کی جانچ پڑتال کا اور اس کی وثاقت کا اور اس کی اوتھینٹسٹی کا سلسلہ قائم کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی اسرائیلیات، یعنی اتنی غیر اسلامی باتیں اسلام میں داخل کر دی گئی تھیں جو اسلام کے چہرے کو پوری طریقے سے ڈسٹارٹ کر رہی تھیں، مخدوش کر رہی تھیں۔ اور کن افراد کے ذریعے یہ کام کروایا گیا؟ جو افراد تازہ اسلام میں، جدید الورود تھے اسلام کے لیے، نئے نئے اسلام میں وارد ہوئے تھے۔ اور کہاں سے وارد ہوئے تھے؟ کوئی مسیحیت کے لبادے کو وقتی طور پر ترک کر کے اسلام کے لبادے کو اوڑھتا ہے، کوئی یہودیت کو ترک کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، یعنی کعب الاحبار جیسے یہودی، تمیم داری جیسے افراد، راہب نصرانی جیسے افراد آتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، اور در حقیقت پس پردہ یہ انہی افراد کے ایجنڈا کو، انہی کے پروپیگنڈا کو پروموٹ کر رہے تھے جنہوں نے ان کو
یہ پوزیشنز دی تھیں، یہ کام دیا تھا، اور ساتھ ساتھ جن مذاہب پہ یہ پہلے تھے، جن ادیان کے یہ پہلے فالوورز تھے، انہی ادیان کی تعلیمات کو، تحریف شدہ تعلیمات کو اسرائیلیات کے ذریعے سے اسلام میں یہ افراد وارد کر رہے تھے۔ ہم ان کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ بات پوری طریقے سے ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ کعب الاحبار، تمیم داری، وہب ابن منبہ، ان کی کیا تاریخ تھی؟ یہ کب اسلام کے دائرے میں آئے، کیوں اسلام کے دائرے میں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی امیہ کے ہم قدم رہے، بنی امیہ کے ہم سفر رہے، ان کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے حامی رہے، اور اہل بیت کے خلاف رہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بنی امیہ کی، اسلام دشمن افراد کی سازش تھی، اور دوسری طرف بیرون اسلام سے خارجی طاقتیں جو اسلام کے خلاف کام کر رہی تھی، ان کی سازش تھی کہ ایسے افراد کو اپنا ایجنٹ بنا کر اسلامی دائرے میں داخل کیا جائے، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اسلام کا نام اپنے ساتھ استعمال کریں، لیکن یہودی باتیں اور مسیحیوں کی باتیں، ان کی تعلیمات کو اور ان کی تحریف شدہ باتوں کو اسلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان پروپیگیٹ کریں اور پریچ کریں۔ یہ تمام سلسلے، یہ تمام مراحل ہمیں اس بات سے واقف کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام، یعنی جو مین سٹریم اسلام ہے، وہ اپنی حقیقی مسیر سے، اپنے حقیقی راستے سے ہٹ گیا ہے، تو اس کے کیا وجوہات نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو مصادیق کے ذریعے سے، ایگزامپلز کے ذریعے سے پیش کریں گے کہ اسلام کی بہت ساری تعلیمات، اسلام کے اصول، اسلام کے فروع، جنہیں پیغمبر اکرم نے اپنے دور میں یا اہل بیت نے اپنے دور میں حقیقی طور پر پیش کیا تھا، اسے کس طریقے سے ڈسٹارٹ کیا، اور کس طریقے سے وہی سب آج کے دور میں اسلاموفوبیا، اسلام ہراسی اور اس طریقے کی نیگیٹو اسلامک پرسپیکٹیو اور پبلسٹی کے باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔